شرح صحیح مسلم کتاب الطہارہ وہی حدیث مبارکہ داڑھی کا ذکر چل رہا ہے۔ علامہ مرغینانی حنفی لکھتے ہیں داڑھی کو لمبا کرنے کے کثرت سے تیل نہ لگایا جائے جبکہ داڑھی قدر مسنون کے مطابق ہو، اور وہ قدر مسنون قبضہ ہے۔ داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ ابن حمام حنفی لکھتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں اور داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ زین الدین ابن نجیم لکھتے ہیں اور داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ ذیلمی لکھتے ہیں اور داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ شمبلالی لکھتے ہیں اور داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ داڑھی کو اس قدر کاٹنا چاہیے کہ اس کی مقدار ایک قبضہ ہو جائے، جو کہ سنت اور میان روی کا متعارف طریقہ ہے۔ علامہ علاء الدین حسکفی لکھتے ہیں داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں داڑھی میں سنت قبضہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر قبضہ سے زائد کو کاٹ دے، مٹھی میں پکڑ کے، مٹھی کے بعد جو داڑھی آتی ہے اس کو بے شک کاٹ دے۔ علامہ طحطاوی لکھتے ہیں امام محمد نے کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ سے یہ نقل کیا کہ قبضہ سے زائد داڑھی کا کاٹنا سنت ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے داڑھی میں کاٹنا سنت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے اور مٹھی سے زائد کاٹ دے۔ امام محمد نے کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ سے اس طرح نقل کیا اور کہا ہے کہ ہم اسی قول کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح محیط سرخسی میں ہے ہم نے 12 مستند فقہا کی عبارات صریح سے یہ واضح کر دی کہ قبضہ متعارف اور مسنون طریقہ ہے، اس کو واجب کہنا صحیح نہیں ہے۔ ملا علی قاری نے جو لکھا ہے کہ داڑھی کاٹنا اجمیوں، فرنگیوں اور بے دین قلندروں کا طریقہ ہے، اس سے ان کی مراد داڑھی کو بہت زیادہ کاٹنا ہے، کیونکہ ملا علی قاری نے قبضہ کو سنت اور مستحب بھی لکھا ہے۔ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داڑھی کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ اس میں حکماً یہ ارشاد ہے کہ اگر تم داڑھی کو طولاً اور عرضاً لو اور قدر مستحب چھوڑ دو تو بہتر ہے، اور وہ قدر مستحب قبضہ کی مقدار ہے، اور یہ مطلقاً داڑھی چھوڑنے یا منڈانے اور جڑ سے کاٹنے کے افراط اور تفریط والی مضموم جانبوں میں سے حد متوسط ہے۔ اس طرح علامہ زبیدی حنفی نے لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک داڑھی بڑھانا مستحب ہے۔ لکھتے ہیں اس حدیث میں واف اللحی سے مراد سے جمہور نے یہ استدلال کیا ہے کہ اولا یہ ہے کہ داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، اس میں سے کچھ نہ کاٹا جائے۔ واف الحی سے جمہور امام ابو حنیفہ سے لے کر علامہ شامی تک ان تمام مستند اور مسلم فقہا نے یہ تصریح کی ہے داڑھی میں قبضہ سنت ہے، اور ایک متاخر عالم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے محض اپنی رائے سے لکھا ہے کہ قبضہ واجب ہے، اور فقہا کے عبارات میں سنت سے مراد یہ قبضہ کا وجوب سنت سے ثابت ہے، اور بعد کے بعض علماء نے بھی شیخ رحمہ اللہ کی پیروی کی۔ واضح رہے کہ شیخ نے قبضہ کو واجب لکھا ہے، لیکن وجوب پر کوئی دلیل ذکر نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک عبارات فقہا میں شیخ رحمہ اللہ کی یہ تعویل صحیح نہیں ہے، کیونکہ تعویل کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب دلائل شرعیہ اور قواعد فقہیہ سے قبضہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف فقہا نے قبضہ کو سنت کہا ہوتا، تب یہ کہنا درست ہوتا کہ یہاں سنت سے مراد یہ ہے کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے، جبکہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ فقہا کا قبضہ کو سنت اور مستحب کہنا دلائل شرعیہ اور قواعد فقہیہ کے مطابق ہے، اور اگر دلائل شرعیہ اور قواعد فقہیہ کا لحاظ کیے بغیر اس تعبیر کو جائز قرار دی جائے تو پھر فقہا کی اصلاحی تصریحات بازیچہ اطفال بن جائیں گی، اور ہر شخص اپنی رائے کے مطابق فقہا کی تصریحات کو تبدیل کر سکے گا، واجب کو کہہ دے گا۔ یہ ثابت کے معنی میں ہے
فرض کو کہہ دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے لہذا اس کا کرنا ضروری ہے، اور حرام کو کہہ دے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض نہیں لہذا اس کا ترک ضروری نہیں ہے، اس کا فعل جائز ہے الیاذ باللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی تمام تر علمی خدمات اور عظمتوں کے باوجود بشر و انسان تھے، نبی اور رسول نہ تھے، ان کی رائے میں خطا ہو سکتی ہے، نیز ان کو ایک محدث کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا، ان کو فقیہ نہیں مانا گیا، نہ ان کی کسی کتاب کو کتاب فتاوی میں شمار کیا گیا ہے، اور اگر کوئی شخص شیخ عبدالحق کو معصوم ماننے پر ہی مضر ہو رہا ان کو مجتہد مطلق قرار دیتا ہو تو پھر ان تمام فقہا کی عبارات میں تعویل کرنے کے بجائے خود شیخ رحمہ اللہ کی عبارات میں تعویل کر لی جائے، اور یہ کہا جائے کہ شیخ رحمہ اللہ نے جو قبضہ کو واجب کہا ہے تو یہ واجب بمعنی ثابت ہے، اور یہ جو لکھا ہے کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثبوت سنت میں موجود ہے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ عید واجب ہے اور اس کو سنت کہا گیا ہے، اس کا اور دیگر شبہات کا جواب شرح صحیح مسلم جلد 7 میں ملاحظہ فرمائیں۔ داڑھی کے متعلق مصنف کا نظریہ علامہ غلام رسول سعیدی اب کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 10 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ان میں سے ایک مونچھیں کاٹ کر کم کرنا اور دوسری داڑھی بڑھانا ہے۔ الحدیث، جب زبان رسالت سے داڑھی بڑھانے کو سنت قرار دینے کی تصریح کر دی گئی ہے تو اب بعد کے کسی شخص کو داڑھی میں قبضہ کی مقدار کو واجب قرار دے کر فرمان رسالت کو منسوخ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بعد کا کوئی شخص کتنا ہی معظم اور مکرم کیوں نہ ہو اور اس کی دینی خدمات کتنی دقیق کیوں نہ ہو، اس کے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کا ذکر کر کے ان کا ایک ہی حکم بیان کیا ہے، اور وہ ہے فطرت، یعنی انبیاء سابقین کی سنت، اور وہ 10 چیزیں یہ ہیں: مونچھیں کاٹ کر کم کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغل کے بال نوچنا، زیر ناف بال مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا، کلی کرنا اور ختنہ کرنا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس حدیث میں مذکور باقی 9 چیزوں کو سنت مانتے ہیں اور قبضہ تک داڑھی بڑھانے کو واجب کہتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مذکور 10 چیزوں کو صراحتاً سنت قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کمی اور بیشی اور اپنے رائے کے دخل کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو منوعاً تسلیم کر لیا جائے، اور آج خود آپ کی حدیث میں کسی ترمیم اور تنسیخ کرنے کی جرات نہ کی جائے، کیونکہ ہم صرف مبلغ ہیں اور شارع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے نزدیک داڑھی منڈانا مکروہ تحریمی یا حرام ظنی ہے، اور مطلقاً داڑھی رکھنا واجب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منڈانے کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان جلد 8 صفحہ 408، اور چونکہ احکام میں عرف اور عادت کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے داڑھی کے تحقق کے لیے داڑھی کی اتنی مقدار ہونی چاہیے جس پر اس میں داڑھی کا اطلاق ہو سکے، خواہ وہ قبضہ سے 1 آدھ انگلی کم ہو، اور معمولی اور خفیف سی داڑھی یا خشخشی داڑھی پر عرف اور عادت میں مطلقاً داڑھی کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ اس کو خشخشی داڑھی یا فرینچ کٹ داڑھی کہتے ہیں۔ سو ایسی داڑھی سے داڑھی رکھنے کے حکم پر عمل نہیں ہوگا، اور قبضہ تک داڑھی رکھنا فقہا کی تصریحات کے مطابق سنت ہے، اور بظاہر یہ سنت غیر موقع ہے، کیونکہ قبضہ کی تاکید کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث منقول نہیں ہے۔ تاہم عام مسلمانوں کو عموماً اور علماء اور مشائخ کو خصوصاً لمبی داڑھی رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک دراز اور گھنی تھی جو سینہ مبارک کو بھر لیتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صورت اور سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے۔ اس مسئلہ میں افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے۔ داڑھی دراز اور گھنی رکھنی چاہیے، لیکن اگر کسی مسلمان کی داڑھی قبضہ سے کم ہو تو اس کو فاسق مولن کہنے، شریعت میں مداخلت کرنے اور ایک مسلمان کی عزت اور حرمت کو پامال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور انانیت کے شر سے محفوظ رکھے۔
صراط مستقیم پر قائم رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور بلا دلیل اور بے سند اقوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور صحیح احادیث پر ترجیح دینے کی شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے متعلق مذاہب فقہ۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں چیزیں وضو میں واجب ہیں، کیونکہ منہ اور ناک چہرہ میں داخل ہیں اور سب کے نزدیک چہرہ کو دھونا واجب ہے۔ ابن مبارک، ابن ابی لیلہ اور اسحاق کا یہی مذہب ہے۔ عطا سے بھی یہی منقول ہے، اور امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ صرف ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے وہ ناک میں پانی ڈالے۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے مسلم ہے، اور یہ امر حکم وجوب کو تقاضا کرتا ہے، کیونکہ ناک ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اس کو بند کرنے کے لیے کوئی طبی غلاف نہیں ہے، جیسے کہ منہ ہونٹوں سے بند رہتا ہے۔ امام احمد سے دوسری بات یہ ہے کہ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں واجب ہیں، اور وضو میں دونوں سنت ہے۔ فقہ احناف اور سوری کا بھی یہی مذہب ہے، کیونکہ غسل میں ہر اس چیز کو دھونا واجب ہے جس کو دھونا ممکن ہو، مثلا گھنے بالوں کی جڑوں کو دھونا واجب ہے، اس کے برخلاف وضو میں اس طرح واجب نہیں ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ غسل اور وضو دونوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ حسن، حکم، حماد، قتادہ، ربیعہ، یحییٰ انصاری، لیث اور اوزاعی کا بھی یہی مسلک ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عاشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت ہیں، اور ان میں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر کیا، اور فطرت سنت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے۔ نیز ناک اور منہ باطنی عضو ہیں، اس لیے ان کا دھونا واجب نہیں ہے، جس طرح داڑھی کے باطن اور آنکھ کے اندرونی حصہ کو دھونا واجب نہیں ہے۔ نیز وجہ، چہرہ اس کو کہتے ہیں جو مواجہ مخاطب کے بالمقابل، اور منہ اور ناک کا باطن مخاطب کے مواجہ نہیں ہوتا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ سنن دارقطنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے مروی ہے کہ وضو میں کلی کرنے ناک میں پانی ڈالے بغیر چارہ نہیں۔ نیز جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بیان کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا بھی بیان کیا، اور آپ کا کسی فعل پر مداومت کرنا اس کے وجوب کو مؤید ہے، اور کلی کرنے ناک میں پانی ڈالنے کے فطرت سے ہونا اس کے وجوب کے منافی نہیں ہے، کیونکہ فطرت واجب اور مستحب کو بھی شامل ہے، اسی وجہ سے ختنہ کو بھی فطرت میں شامل کیا گیا ہے، حالانکہ ختنہ کرنا واجب ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی نے جو یہ کہا کہ ناک اور منہ چہرے میں داخل ہیں اور چہرہ کا دھونا واجب ہے، یہ اس لیے مخدوش ہے کہ ناک اور منہ کا ظاہر حصہ چہرے میں داخل ہے، اس کو دھونا بالاتفاق واجب، اور بحث ناک اور منہ کے اندرونی حصے میں ہے اور وہ چہرے میں داخل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امر استحباب کے لیے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی روایت کے مطابق علامہ نووی نے لکھا ہے کہ یہ راویوں کے اعتبار سے ضعیف ہے اور منقطع ہے، اور جس فعل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائماً کیا اس کا واجب ہونا لازم نہیں ہے، اور نہ یہ وجوب کو ثابت کرنے کا قید ہے، کیونکہ فقہ حنبلیہ کے نزدیک بھی دائیں عضو کو بائیں سے پہلے دھونا واجب نہیں ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب سے ابتدا کرنے پر مواظبت کی ہے، اور تمام محدثین اور فقہ کا اس پر اتفاق ہے کہ فطرت کا معنی سنت ہے، اور ختنہ پر قیاس سیاہ نہیں ہے، کیونکہ ختنہ بھی ہمارے نزدیک سنت ہے۔ انگلیوں کے جوڑ دھونے کے متعلق مذاہب فقہ، علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں انگلیوں کے جوڑ دھونا مستقل سنت ہے، یہ وضو کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ کانوں کے سوراخ میں میل ہوتا ہے، اس کو نکال کر کان صاف کرنا بھی اس کے ساتھ لاحق ہے۔ اس طرح ناک کے اندر جو میل ہوتا ہے پسینہ اور گرد و غبار کی وجہ سے جسم کے جس حصہ پر بھی میل ہو اس کو صاف کرنے کا یہی حکم ہے۔ اب خواتین کے لیے، یہ جو بچیاں ہیں ان کے لیے یہ توجہ سے سننے والا ہے بیان۔ نیل پالش اور مہندی سے وضو کا حکم۔ علامہ علاؤالدین الحسکفی لکھتے ہیں اگر اعضائے وضو پر مچھر یا پسو کی بیٹ لگی ہو اور اس کے نیچے پانی
نہ پہنچے تو طہارت سے مانع نہیں ہے، کیونکہ اسے بچنا عادتاً ممکن نہیں ہے شامی۔ اور مہندی، میل، تیل اور چکناہٹ یا ناخن میں کیچڑ اور چکناہٹ ہو تو وہ بھی طہارت سے مانع نہیں ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے اگر اعضائے وضو پر آٹا لگا ہو تو وہ طہارت سے مانع ہے، کیونکہ اس میں لذوحبت اور صلابت ہے جو پانی کے نفوذ سے مانع ہے، اور اگر اس کی انگوٹھی تنگ ہو تو اس کو اتار دے یا اس کو ہلائے۔ اعضائے وضو کو دھونا فرض ہے، اس لیے اگر ان پر ایسی چیز لگی ہے جو جسم میں پانی کے نفوذ سے مانع نہیں ہے، جیسے مہندی وغیرہ، تو طہارت سے مانع نہیں ہے اور اس پر وضو جائز ہے۔ اور اگر ایسی چیز ہے جس کا جسم ہے اور وہ پانی کے نفوذ سے مانع ہے، جیسے نیل پالش، وہ طہارت سے مانع ہے، اس پر پانی بہانے سے وضو نہیں ہوگا۔ اگر نیل پالش بچیوں نے لگائی ہوئی ہے اور وضو کر کے نماز پڑھتی ہیں، ان کا وضو بھی نہیں ہے، ان کی نماز بھی نہیں ہے، وہ قرآن کو بھی نہیں چھو سکتی۔ اور اگر شادی شدہ خواتین ہیں، ان پہ غسل واجب ہے، تو وہ اگر نیل پالش لگی ہے غسل کرتی ہیں تو ان کا غسل بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ نیل پالش، اس کا بہت احتیاط کرنا چاہیے خواتین کے لیے ضروری طور پہ کہ وہ ضرور اس کا اہتمام کریں۔ اگر نیل پالش لگائی بھی ہے انہوں نے اپنے خامند کی جو ہے نا اس کے لیے بنو سنگھار کی ہے اور نیل پالش لگائی ہے، تو وہ ہر صورت میں نیل پالش کو ریموو کریں۔ آج کل اس کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، ایسے آئل آئے ہوئے ہیں جو اس کو فوراً ریموو کر دیتے ہیں۔ تو جب تک نیل پالش لگی ہوگی اس وقت تک اس بچی کا، اس عورت کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر اس پہ غسل واجب ہے اور اس نے غسل کر لیا ہے، وہ اسی طرح ہی ناپاک ہے، اس کا کوئی غسل نہیں ہے۔ تو اس چیز کا بہت لحاظ رکھیں، بہت خیال کریں۔ نمبر 9، مسواک کے متعلق فقہا، مذاہب فقہا۔ مسواک کے متعلق ہم اس سے پہلے تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ داؤد ظاہری کے نزدیک مسواک کرنا واجب ہے اور باقی تمام فقہا کے نزدیک مسواک کرنا سنت ہے، جیسے کہ حدیث اور فقہا کی تصریحات سے گزر چکا ہے کہ مخصوص لکڑی سے دانت صاف کرنا شرط نہیں ہے، کسی چیز سے بھی دانت صاف کر لی جائے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ نمبر 10، پانی سے استنجا کرنا۔ اس حدیث میں انتقاص الماء کا لفظ مذکور ہے۔ اس کی تشریح میں علامہ نووی لکھتے ہیں وکیع نے کہا اس سے مراد استنجا ہے، ابو عبیدہ وغیرہ نے کہا مذاکیر شرمگاہ کو دھو کر پیشاب کو کم کرنا مراد ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ انتفاع ہے، انتزاع کا معنی ہے وضو کرنے کے بعد، انتفاع کا معنی ہے وضو کرنے کے بعد شرمگاہ پر پانی چھڑکنا کہ قطرہ نکلنے کا وسوسہ ذیل ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔